عثمان پیچھے تھوڑی سی جگہ دے دی تو اس میں نال کھل جائے گا عثمان بھی کرا نال کوئی گل نہیں کال بات ادھر آؤ جی بتا دیں جب آپ تیار ہوں. ایوب بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم جو کیس کر کے آئے ہیں یہ ایک ایسا بدقسمتی سے ایک ایسی اسی کا شاخسانہ ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے امیدواروں کو ری کاؤنٹ یعنی گنتی دوبارہ کرنے کے ایک ذریعے سے پہلے تو فارم 47 کے ذریعے ہمارے 100 کے قریب انہوں نے امیدواروں کو جیتے ہوئے امیدواروں کو ہرایا اور پھر اس کے بعد جو ہمارے اتنے میسج جیتے اس کے باوجود انہوں نے ہمارے مارجنلائز کرنے کے لیے تاکہ ہمارے کچھ اور ممبران کو توڑ کر وہ اپنا کسی طریقے سے 2/3 بنا کر اور آئین میں ترمیم کرنے کا ایک شاخسانہ بنا سکیں. یہ اس کی جانب جو قدم گامزن تھا انہوں نے یہی کام ہمارے NA 81 بلال اعجاز جو گجرانوالہ سے قومی اسمبلی کے نشست سے قومی اسمبلی کی سیٹ سے جیتے اور اظہر نارا صاحب کو انہوں نے ہرایا واضح طور پر. اس کو بھی الیکشن کمیشن کے ذریعے جو ہے ری کاؤنٹ یعنی گنتی دوبارہ کرنے کے بہانہ سے 11,000 جو بیلٹ پیپر تھے ان پر دوہری مہریں لگا کر ہمارا 11,000 ووٹ مسترد کر کے دوبارہ گنتی میں بلال اعجاز کو ہرا دیا ری کاؤنٹ میں اور نارا صاحب جو ہے ان کو جتا دیا. اظہر قیوم نارا صاحب آج بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جیتا ہوا جو ہے اس کو ہرا دیا گنتی دوبارہ کرنے میں اور جس کو جو ہارا ہوا تھا اس کو جتا دیا. ہم نے حالانکہ نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا بلال اعجاز کا لیکن اس کو ڈی نوٹیفائی کر کے اور اظہر نارا کو جو ہے بنا دیا. آج ہماری جو ریٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی حتمی تاریخ پر الیکشن کمیشن کی جانب سے اور نارا صاحب کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے اس کو مؤخر کروایا جائے ہیلے بہانے سے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی تواتر اور تسلسل سے ججوں کے پاس جو ہے درخواستیں دے کر جو ہے یہ ٹرانسفر کروائے جاتے رہا یہ کیس. اور جتنا فراڈ کر سکتے تھے پہلے الیکشن کمیشن کے پاس کیا کہ وہ گنتی کا حکم لیا, پھر یہاں جب لگا تو پھر ایک دے دیے وہ وکیل صاحب کا وکالت نامہ جو پیش نہیں ہو سکتے تھے. جج صاحب نے جب واپس بھیجا چیف جسٹس کے پاس, جس جج کے پاس بھیجا اس کا وکالت نامہ لگ گیا, وہ پیش نہیں ہو سکتے تھے. اور پھر ایک تیسرے جج صاحب کے پاس گیا, پھر آج جو ہے ایک نیا وکالت نامہ آ گیا. تو بار کیف تاریخ دینے سے جج صاحب نے انکار کیا کہ آپ بہت تاریخیں لے چکے. تو آج حتمی بحث کے بعد جج صاحب نے یہ تعین کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جب کنسالیڈیشن ہو جاتی ہے, نتائج جو ہے فارم 45 کے بعد فارم 47 ایشو ہو جاتا ہے ریٹرننگ آفیسر, فارم 48 ایشو ہو جاتا ہے گنتی کا حتمی, اور پھر ری کنسالیڈیشن کا حتمی نوٹس دینے کے بعد جب نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے یعنی فائنل کنسالیڈیشن کا, اور یہ 11 فروری کو ہو چکا. اور اس کے بعد جو ہے مجھے حلف بھی دے دیا گیا قومی اسمبلی میں. حلف دینے کے بعد میں نے ڈپٹی اسپیکر کا پہلے ووٹ کا حق استعمال کیا, ڈپٹی اسپیکر کا پھر جو ہے اپنا بلال اعجاز نے حق استعمال کیا, اس کے بعد وزیر اعظم کا حق جو ہے ووٹ کا استعمال کیا, اور اسی طرح صدر کا ووٹ کا حق استعمال کیا.
سینٹ کے الیکشنز میں ووٹ استعمال کیا حق, اور پھر یہ ری کاؤنٹ دوبارہ گنتی الیکشن کمیشن نے کروا کے اور ریٹرننگ آفیسر صاحب نے مجھے ہرا دیا اور اسے جتا دیا. تو آج طے کیا ہائی کورٹ نے, لاہور ہائی کورٹ نے, کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں رہ جاتا ری کاؤنٹ کرنے کا یا الیکشن کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کرنے کا. جب اس کا جو ہے ری کاؤنٹ کا رزلٹ آ جاتا ہے اور جب اس کی کنسالیڈیشن ہو جاتی ہے, جب اس کا نوٹیفیکیشن آفیشیل ایشو ہو جاتا ہے اور جب ایک ممبر حلف لے لیتا ہے تو الیکٹورل پروسیس ختم ہو جاتا ہے. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. آرٹیکل 225 کے تحت آئین میں صرف الیکشن ٹرائیبیونل کا اختیار ہوتا ہے اور کسی کا اختیار نہیں ہوتا. سو اس لیے جو الیکشن کمیشن نے وہ آرڈر کیا تھا کہ اس کی دوبارہ گنتی کی جائے ان ووٹوں کی, آج ہائی کورٹ نے حتمی طور پر اسے کالعدم قرار دے کے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن نے بدون اختیار, وداؤٹ جورسڈکشن, بدون اختیار اپنے استعمال حق کیا, جو کہ ان میں اختیار تھا ہی نہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس کا گنتی دوبارہ کرنے کا حق کرتے. ویسے ہم نے الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دے رکھی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کو ایک دفعہ جو ہے سزا دی جائے, اور اتنی سنگین سزا دی جائے جس میں 11,000 بیلٹ پیپر پر ڈبل سٹیمپنگ کر کے اور جو ہے جیتے ہوئے کو ہرا دیا اور ہارے ہوئے کو جتا دیا. اور وہ اگر اندھے کی آنکھ سے, یعنی جس کی بینائی بہت کمزور ہو, وہ بھی دیکھیں تو وہ سیاہی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے جو ریجیکٹ کیے, ٹھپے لگا کر انہوں نے ریجیکٹ کیے. تو ہم نے یہ بھی استدعا الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ اس ریٹرننگ آفیسر کو قرار واقع سزا دی جائے تاکہ آئندہ سے کوئی ریٹرننگ آفیسر نہ تو فارم 47 میں جعل سازی کر سکے اور نہ ہی دوبارہ گنتی میں جیتے ہوئے کو ہرا سکے اور ہارے ہوئے کو جتا سکے. تو یہ ہماری استدعا ہائی کورٹ میں بھی ہے. امید ہے کہ یہاں سے ڈائریکشنز آئے گی اور الیکشن کمیشن کے پاس ہماری پہلے ہی نالش موجود ہے, لیکن چونکہ الیکشن کمیشن تو خود اس میں ملی ہوئی ہے اور آج بھی ہائی کورٹ نے یہی آبزرویشنز دی کہ الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیار تھا اور کتنوں میں انہوں نے ایسا آرڈر کیا ہے, جبکہ اسی قومی اسمبلی کی نشست NA81 کے نیچے جو صوبائی اسمبلی تھی اس میں بھی یہی اس سے بھی سنگین الزامات تھے, لیکن اس میں ان کی درخواست جو ہے مسترد کی اور گنتی دوبارہ کروانے کا انکار کیا تھا اسی الیکشن کمیشن کے ممبران نے. تو پھر آپ یعنی ایک صوبے کی سیٹ پر تو آپ ان کو مان نہیں رہے اور قومی اسمبلی کی سیٹ پر اس لیے کہ آپ کو حکم ہوا, ہدایت ہوئی کہ ہمارے ممبر جو ہے قومی اسمبلی سے کم کرنے ہیں, تو ان کو جو ہے بھیج دیا گنتی میں. 8,000 سے جیتا ہوا جو ہے اس کے 10,000 کے ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو 2,500 2,000 سے ہرا دیا. اور یہ فراڈ جو کر الیکٹورل پروسیس سے کر رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ میں جو 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنہوں نے درخواست دے رکھی ہے اور جو کہ زیر تجویز ہے, ہم وہاں بھی استدعا کریں گے سپریم کورٹ میں کہ جناب جو بھی کھلواڑ کرتا ہے اس الیکٹورل پروسیس سے, یعنی الیکشن کے عمل سے جو بھی پروسیس سے فراڈ کرتا ہے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے آرٹیکل 6 میں, کیونکہ یہ جو ہے بغاوت ہے آئین سے, یہ جو ہے منہدم کرنے کے مترادف ہے ایک آرگن آف اسٹیٹ کو کہ آپ عوام کے اس حق پر ڈاکہ مار کر اور اس کی ریاست کو جو ہے آپ مفلوج کر رہے ہیں, اور جس کو عوام نے حق حکمرانی دیا ہو آپ اس کو جو ہے الیکٹورل پروسیس کے ذریعے فراڈ کر کے ریٹرننگ آفیسرز اس کو ہرا دیتے ہیں اور ہارے ہوئے کو جتا دیتے ہیں. جو آج وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے, یہ جعلی وزیر اعظم کو ہم نہیں مانتے, اس لیے کہ عوام نے انہیں مسترد کیا ہے. جو عوام اپنے حلقے سے مسترد کرتی ہے وہ 25 کروڑ عوام کا کیسے چیف ایگزیکٹو بن سکتا ہے. تو ہماری یہی ہوگی, سپریم کورٹ سے بھی بہت ادب سے یہ استدعا ہوگی کہ خدا را اس جمہوری عمل کو جو ہے مضبوط کیجئے, اور جمہوری عمل تبھی مضبوط ہوگا جب عوام کے حق کے ووٹ کو ہم جو ہے نہ صرف عزت دیں گے بلکہ اس کا جو ہے تقدس کی ہم جو ہے پامال نہیں ہونے دیں گے, ہم اور اس کا پہرا دیں گے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ضمنی الیکشن آ رہا ہے, اس طرح سے تحریک انصاف ایکٹیو نظر نہیں آ رہی جیسے جنرل الیکشن میں تھی. کیا فارم 47 کی وجہ سے آپ لوگ
वो पता चल गया कि रिजल्ट वही आना है, तो फिर क्या फायदा तगदो करने का? नहीं, पहले हमें कब इन्होंने करने दी थी भाई? पहले हमें कब इन्होंने जो है जलसे जुलूस करने दिए थे? पहले इन्होंने कब हमें जो रैलियां निकालने दी थी? एक मिनट सर, एक मिनट, आप खातिर जमा रखें। ये जो खामोश एक इनकलाब आया है 8 फरवरी का, अवाम को कोई ऐसे नमूदो नुमाइश की जरूरत नहीं है, किसी जलसे जुलूस की जरूरत नहीं है। ये आप समझते हैं कि रियासती ये जो है सरकारी मुलाजिम ले जाकर और ये जलसे भर के तो इनकी कोई पजीराई हो जाती है? मैं जीता हूँ जिस हल्के से, जो ये दिल है लाहौर का, और लाहौर पाकिस्तान का दिल है। मेरा तो कोई बैनर नहीं था, और उस तरफ आज भी जाके देखे तो मेरे मुखालिफ के बैनर ही बैनर लगे हुए हैं। तो आपका ख्याल है कि अगर कैंपेन से लोग मुतासर होकर वोट दे रहे हैं तो आपकी गलत फहमी है। अभी भी आप देख लें, इंशाल्लाह जो बाई इलेक्शंस होंगे अवाम जोक दर जोक जाएगी। हमें उम्मीद है कि उस वक्त तक हमें सिंबल मिल जाएगा, लेकिन अगर सिंबल नहीं दिया गया अभी तक, हमारे इलेक्शन कब के हो चुके, और इलेक्शन कमीशन चूंकि बायस्ड है, एक मुतासिब उसका जो है रवैया है, और इसलिए वो आज तक हमें जो है रिकग्नाइज करके हमारा बल्ला, हमारा सिंबल नहीं दे रही। लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब मिल जाएगा हमारा सिंबल। फॉर्म 47 का क्या तोड़ निकालेंगे? देखिए, फॉर्म 47 का हम पहरा देंगे। मैंने भी तो पहरा दिया अपना, मेरे वकला ने, काले कोर्ट ने पहरा दिया था, और मैंने सारी रात पहरा दिया था। सारी रात रिटर्निंग ऑफिसर के सर पर बैठे थे हम, सारी रात हमने वर्दी वालों को रोके रखा था और नहीं जाने दिया था अंदर। सो इसलिए अब तो बाई इलेक्शन तो चंद सीटों पर है ना, हम अपनी वकला की एक पूरी की पूरी जो है इंशाल्लाह ब्रिगेड खड़ी करेंगे, और काला कोर्ट इसका हिफाजत करेगा रिटर्निंग ऑफिसर को, और जो बैलेट पेपर्स हैं उससे वो कभी आंख जो है पलक भी नहीं झपकेंगे, और वो पहरा इसका देंगे। तो हम इंशाल्लाह इसका पहरा देंगे। पार्टी ये कहती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। कल आसफा भुट्टो ने जो है वो हल्फ उठाया, और आपका जो उम्मीदवार था वो सिंध हाई कोर्ट में चला गया कि उनको अगवा किया गया। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि वो पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत को मानती थी, जमहूरियत का आलाप अलापती थी, अब वो जमहूरी है या वो मजबूरी है? नहीं नहीं, कोई जमहूरी शमूरी, अब तो जमहूरियत है ही नहीं भाई। वो पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे, ये पावर पॉलिटिक्स करते हैं। पावर पॉलिटिक्स में तो यही है, चक दे चक ले। वो पावर पॉलिटिक्स में तो भाई जबर है, जुल्म है, डंडा है, और आपका जो है भेड़ बकरियों समझ के करते हैं। वहाँ सिंध में तो एक सिस्टम ही उनका अपना निराला चल रहा है। आज इमरान खान को छोड़ दें, एक हफ्ता दे दें, सिंध अगर पलट के ना लोगों का जो है इमरान खान के पीछे चले और इनको सारों को फारिग कर देंगे। आप देखें किस तरह से सिंध के अवाम बेचारे जकड़े हुए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये वडेरा गर्दी में जो है जितना मजबूर और इस वक्त बेबस है हमारा सिंधी बेचारा किसान, दहकान, मजदूर, मेहनत कश जो है, वो आपकी सोच है इस वक्त कितना तंग है। उसको एक ओपनिंग और एवेन्यू चाहिए। आप देखें किस तरह से सिंध जो है फिर आज़ादी की तरफ जाता है। एक जनरल साहब जो हैं वो कबल अज़ वक्त रिटायर्ड हो गए, इनके बारे में ये बात की जा रही है कि वो आर्मी चीफ बन सकते थे। इसी तरह जस्टिस एजाजुल एहसन जो है, हर वकील की ख्वाहिश होती है वो जज बने, और हर जज की ख्वाहिश होती है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि जो लोग चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे थे उन्हें रोका गया, अब जो आर्मी चीफ की तरफ जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, या ये कुछ और चीज़? नहीं, देखिए, एक जबर और जुल्म का एक दौर चल रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। देखें, कुफ्र की रियासतें चल जाती हैं, जुल्म और जबर की रियासत नहीं चला करती है। और अब आवाम के अंदर इतना शऊर आ गया है, सोशल मीडिया ने इतना बाशऊर कर दिया है कि आप देखें इंशाल्लाह कि ये जो है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एजाजुल हसन ने इस्तीफा दिया, वो 6 जजेस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने वाजे कर दिया। खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप देखें, खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो शौकत सिद्दीकी के केस में दिया इन्होंने कि जी ये जो है उस वक्त जबर और जुल्म के ताबे जो है इसको निकाला गया और गलत निकाला गया, उस वक्त के DGISI और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ किया गया। फिर आप भुट्टो का फैसला देखें, 45 साल बाद दे रहे हैं कि भुट्टो को फांसी गलत लगाई गई, उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने उसे फांसी दी। तो ये एस्टैब्लिशमेंट बस कर दे यार, इतना मुदाखलत न करें कि आवाम जो है बेचारी मजबूर होकर जो है जानवरों की तरह आप इसको लटकाए फिरें। ईरान का देखें, ईरान की जो इस वक्त और जो फलस्तीन का जो मामला है बहुत खौफनाक है। पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान के अवाम को अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए और ईरान के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। किसी को मैली आंख जो है देखने की जरूरत नहीं है।
ہم کیا ایٹم بام اس لیے پاکستان نے مسلم بام بنایا ہے کہ وہ دبک کے گھر میں بیٹھی رہے اور صہیونی قوتیں جو ہے ہمارے بھائیوں کو مسلمان ملکوں کو جو ہے وہ دھمکیاں اس طرح دیتی چلی جائیں؟ تو میں سمجھتا ہوں بہت پرو ایکٹیولی پاکستان کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ اگر کوئی میلی آنکھ کسی ہمارے مسلم بھائی ملک کے خلاف اٹھائے گا تو پاکستان اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں پھر کس کی جرت ہوتی ہے کہ ایک اٹامک پاور کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہماری کمزوریاں ہیں یہ۔ اگر عمران خان آج ہوتا پاکستان کا پرائم منسٹر تو اس طرح نہ ہوتا جس طرح یہ بیچارہ یتیم شہباز شریف ہے۔ شہباز شریف تو اپنا وزیر یہ خزانہ بھی نہیں رکھ سکتا، اپنا وزیر داخلہ بھی نہیں رکھ سکتا، اور یہ تو اس وقت جو ہے پپٹ وزیر اعظم ہے۔ یہ تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کی کہتے ہیں وہ جڑا وہ تماشا ہوتا ہے پتلیاں کا، یہ پتلی کا تماشے والی ڈور اس کی کھینچی جا رہی ہے۔ اس کے پلے تو کچھ ہے نہیں، اختیار نہیں ہے۔ تو خدا را اس 25 کروڑ عوام جو ہے ان کو چاہیے کہ یہ ایران کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، یمنیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور یہ جو ہے شام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور یہ کوئی بھی اگر ایسی میلی آنکھ دیکھ کے دھمکی دیتی ہے اسرائیل یا سو کالڈ سپر پاور، اللہ کی ہی سپر پاور ہے، کوئی اور سپر پاور نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو ہے نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رہنا ہے تو بلا خوف و خطر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک آخری بات کرتا چلوں، عثمان جو ہے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس کیس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو سیر ہے وہ اس کے سر ہے۔ تھینک یو سر، گاڈ بلیس۔ تھینک یو۔